بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو صحیح البخاری لکھی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیا سبب بنا کہ ان کا ایک ذہن بنا اور وہ اس طرف آئے اور انہوں نے اتنی عظیم الشان کتاب لکھ دی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کر کے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو ایک عظیم الشان خدمت حدیث شریف پیش کر دی۔ تو اس کے سبب کیا تھا جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی تھی؟ تو یاد رکھیے، اس کے کئی اسباب ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے انتہائی اہم 3 اسباب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے، اور یہ وہ اسباب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ چاہتے تھے کہ ایک صحیح احادیث پر اور صحت کے اعلیٰ معیار پر ایک کتاب مختصر پوری امت مسلمہ کو مل جائے، جس کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث موجود ہوں۔ تو یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چاہتے تھے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ امام ابو بکر اسماعیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود یہ فرمایا تھا، لم اخرج فی ھذا الکتاب الا صحیحا، کہ میں اس کتاب کے اندر صرف صحیح احادیث رکھوں گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ظاہر ہے آپ یہ جانتے تھے کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر کچھ روایات ایسی بھی ہیں جو صحت کے اس معیار پر نہیں ہیں جن پر ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ ایک مکمل طور پر ایسی کتاب ہو، جس کی وجہ سے پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اس کتاب کے اندر صرف صحیح احادیث جمع کر دی ہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ارادہ تھا کہ آپ بالکل صحیح احادیث جو ہیں وہ لے کر آئیں گے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک بڑا حصہ صحیح احادیث کا ترک بھی کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اس کے اندر صحیح احادیث جمع کی ہیں وہ اعلیٰ معیار کی ہیں۔ تو ایک سبب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک صحیح احادیث پر مشتمل کتاب لکھنا چاہتے تھے۔ دوسرا اس کا جو سبب ہے وہ ہے آپ کے استاد محترم امام اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود یہ فرمایا ہے کہ ہم اپنے شیخ محترم امام اسحاق بن راہوی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنی ایک وش کا اظہار کیا، ایک خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے ہم سب سے یہ فرمایا، لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مشتمل ایک صحیح مختصر کتاب لکھ دو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے اپنے استاد محترم کی یہ بات سنی، فوقع ذلک فی قلبی فاخذت فی جمع الجامع الصحیح، تو آپ فرماتے ہیں جب شیخ محترم سے میں نے سنا تو میرے دل میں وہ بات بیٹھ گئی، تو پھر میں نے ایک کتاب لکھی ان احادیث میں سے جو میرے پاس جمع تھی، میں نے کتاب لکھی جس کا نام الجامع الصحیح رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ محترم کی خواہش پر، ان کی وش پر یہ کتاب لکھی۔ اور دوسرا ظاہر ہے جب استاد محترم اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے تو یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ایک صحیح روایات پر مشتمل ایک کتاب ہونی چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کی اس وش پر اور اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ کتاب لکھی۔ تو 2 یہاں پر خواہش پہلے ہم نے یہ سمجھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ صحیح احادیث پر مشتمل ایک کتاب، اور دوسرا یہ تھا کہ استاد محترم کی خواہش اور ضرورت تھی کہ یہ کتاب لکھی جائے۔ اور تیسرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو۔ آپ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں پنکھا تھا، میں اس سے کچھ اڑا رہا تھا، تو یہ میں نے خواب میں دیکھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ساری باتیں بعد کی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور دوسرا جو وہاں پر عمل ہوا اس سے ایک مشن ملا، ایک ویژن ملا، ایک سوچ ملی، ایک کام اور اس کی ضرورت کا اندازہ ہوا۔ تو
تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں ایک معبر کے پاس گیا، جا کر میں نے اس کو یہ خواب بتائی تو اس نے مجھے اس کی جو تعبیر بتائی وہ کیا فرماتے ہیں، انت تذب الکذب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو دور کریں گے، یعنی ایسی روایات ذخیرہ حدیث سے نکال کر ایک صاف ستھرا صحت حدیث، صحیح حدیث پر مشتمل ایک ذخیرہ آپ امت مسلمہ کو دیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے برانگیختہ کیا، ابھارا، مائل کیا اس طرف کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر مشتمل کتاب الجامع الصحیح لکھوں۔ تو یہ 3 اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ وہ صحیح احادیث پر مشتمل ایک ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہتے تھے، دوسرا استاد صاحب کی خواہش تھی، اور تیسرا وہ خواب تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جب کسی سے کام لیا جاتا ہے نا تو اس کو مختلف اشارات دیے جاتے ہیں، وہ مختلف اشارات کے ذریعے سے اتنا عظیم و شان کام سر انجام دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کام لیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی خدمت انہوں نے کی۔ روحانی اعتبار سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک اعلیٰ مرتبہ ہے۔ آپ کا قلب صاف تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عظیم و شان خدمت سر انجام دی جو رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ رہے گی اور لوگوں کے سینوں تک بھی محفوظ رہے گی۔